اما بعد، ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اذا دخل العشر شد مزرعہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا، یعنی وَأَحْيَا لَيْلَا، اور پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہتے، جاگتے، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام فرماتے، 10 راتیں سوتے نہیں تھے، اپنی کمر کو باندھ لیتے، تہبت کو کس لیتے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، شب بیداری کرتے۔ اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگاتے، اپنے گھر والوں کو، اپنی ازواج کو، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ اٹھاتے کہ تم بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کہ بڑا قیمتی وقت ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں آنے والے۔ تو بھائی ماہ رمضان کے جو آخری 10 ایام، ان کی بڑی خاص اہم فضیلت ہے۔ کاش کہ اس کی فضیلت، اس کے مرتبے مقام کو ہم سمجھ جائیں اور ان آخری اپنے ایام کو قیمتی بنا لیں، کیونکہ ان جیسے ایام شاید دوبارہ زندگی میں نہیں آئیں گے، اور اگلے رمضان کا تو پتہ نہیں کسی کو بھی قسمت میں ہو یا نہ ہو، کیونکہ زندگی موت کی کوئی گارنٹی نہیں کہ زندگی ہر حال میں ختم ہوگی اور موت ہر حال میں آ کر رہے گی۔ تو اس لیے جو بھی وقت قیمتی بن جائے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو بھی آخری 10 ایام کے حوالے سے 3-4 اہم کام ایسے ہیں کہ اگر ان 3-4 ہم کاموں کو کر لیں اور اعتکاف بیٹھنے کی صورت میں ہی ان کاموں کو کر پائیں گے، اور شاید کہ ہماری زندگی بدل جائے، شاید کہ اللہ ان ایام کی وجہ سے ہماری تمام خطاؤں گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آج 19واں روزہ غالباً، کل 20ویں روزے کو اعتکاف بیٹھیں گے عصر کی نماز کے بعد، اور مسجد میں، جامع مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا سنت موقدہ حضور کا مستقل سنت عمل ہے۔ اور اگر کوئی محلے کی مسجد میں، جامع مسجد میں کوئی اعتکاف نہ بیٹھے تو اعتکاف نہ بیٹھنے کی وجہ سے سارا محلہ گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے بھائی اعتکاف مسجد میں بیٹھنا یہ سنت موقدہ ضروری ہے۔ تو احباب اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں جتنے بھی ہو سکے۔ اور اس اعتکاف پر ہمیں ملے گا کیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اگر اس کے بارے میں ہم جان لیں تو ہر بندہ کوشش کرے گا کہ میں اعتکاف میں لازمی بیٹھوں، شاید کہ ایام میری قسمت میں دوبارہ آئیں یا نہ آئیں۔ سب سے پہلی اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، سنت مؤکدہ اعتکاف، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 3 خندق جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور جو 10 دن کا مستقل سنت اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 30 خندق جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ کتنی خندقیں؟ 30 خندقیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کاش کہ تم اس کے بارے میں جان لو اور یہ بات تمہارے دل میں اتر جائے کہ خندق سے کیا مراد۔ فرمایا کہ خندق سے مراد کہ ایک آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، ایک آسمان زمین کا، یعنی اتنا دور بندہ ایک دن کے اعتکاف سے جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ 3 خندقیں، اور 10 دن کا اعتکاف کرنے سے 30 خندقیں جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ تو بھئی کتنی بڑی یہ بات ہے کہ اگر اتنے دور جہنم سے چلے جائیں کہ 30 خندقیں اور ایک خندق کا فاصلہ آسمان زمین کے درمیان۔ اور آسمان کے بارے میں شاید آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے سائنسی اعتبار سے کہ یہ خلا کتنا بڑا ہے۔ آج تک کوئی انسان آسمان تک نہیں پہنچ پایا، آج تک کوئی انسان، جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی آسمان کی تہ تک پہنچ نہیں پایا۔ ستاروں پر بھی گئے، چاند پر بھی گئے، سورج کے قریب، لیکن آسمان تک نہیں پہنچ پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ لا تدرک الابصار، کہ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ تم میرے نظام کو دیکھ سکو، تمہاری نظریں گھومیں گی
فرمایا کہ خاصیوں کو حاصل ذلیل ہو کر ہار تھک کر واپس زمین پر لوٹ آئے. تو اللہ کتنی اعتکاف کی برکت سے کتنا ہمیں جہنم سے دور کر دیتے، ہم کبھی سوچا بھی نہیں اس بارے میں. اور دوسری بات فرمایا کہ جو بندہ 10 دن کا سنت مؤکدہ اعتکاف کر لے، اللہ تعالیٰ 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر ہمیں 2 حج عمروں کا ثواب مل جائے؟ اس سے بڑی میرے خیال میں کوئی بات نہیں. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ 10 دن بندہ ہر قسم کے گناہ سے بالکل محفوظ رہتا ہے. بھائی محفوظ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ مسجد میں آ کے ہم ویسے کیا ہے، کوشش کر دیں کہ بھئی اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، دنیا کی کوئی بات نہ ہو. کم از کم جو بندہ 10 دن مسجد میں آ کر بیٹھ جائے گا، وہ تمام دنیاوی لغویات فضولیات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آئے گا. کم از کم 10 دن تو ہر قسم کی بے حیائی برائی سے وہ محفوظ رہے گا. چوتھی فضیلت فرمایا کہ جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کر لیتا وہ یقیناً شب قدر کی رات کو پا لیتا ہے. اور شب قدر کی رات کو لوگ تلاش کرتے ہیں، اللہ والوں نے تلاش کیا، صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول نے اس کی تلاش کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کیا. ایسے نہیں محض زبان سے یہ بات کہہ دینا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور اس رات کو اللہ کے رسول پورے مہینے تلاش کرتے رہے. پھر فرمایا کہ نہیں، رمضان کی 20 راتوں میں تلاش کرو. پھر تیسرا حکم آیا کہ نہیں، رمضان کی آخری عشرے 10 راتوں میں تلاش کرو. تو اللہ کے رسول اپنی کمر کو کس لیتے، تہمت کو کس لیتے اور پوری رات بیدار رہتے کہ تاکہ شب قدر کی رات کو پا لے. تو جو 10 دن کا مستقل سنت اعتکاف کرتا ہے، یقیناً وہ بندہ شب قدر کی رات کو لازمی پا لیتا ہے. پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا جان، تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ عمل کر لو اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہراً پوشیدہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو معاف کر دے. فرمایا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا عمل آپ بتا دیں. فرمایا کہ سن، فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا جان کہ تم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا، ہو سکے تو روزانہ پڑھا کر، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کے جمعے پڑھا کر. فرمایا کہ اگر جمعے کے جمعے نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لے. فرمایا کہ اگر آپ مہینے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، سال میں 1 مرتبہ اس کو پڑھ لے. فرمایا کہ اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور اس کو پڑھیں. فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں. بھائی جب آپ مسجد پہ بیٹھیں گے اللہ کے لیے آ کر، تو آپ تو روزانہ بھی صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں آدھا پونا گھنٹہ تقریباً لگتا ہے. 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے. 1 رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے 75 مرتبہ تسبیحات پڑھ دی ہے. اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ مقدار آپ نے پوری کرنی ہے. اور 4 رکعتیں پڑھنے پر ہمیں یہ مکمل اجر و ثواب ملتا ہے کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور 6ٹھی فضیلت، اور جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ یقیناً 10 دن کے روزے تو مستقل رکھتا ہے. پہ لگتا بھی نہیں رکھتا، روزہ تو چھوڑتا ہی نہیں اعتکاف کی حالت میں، چھوٹنا بھی نہیں روزہ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ روزہ رکھے گا 10 روزے اہتمام سے، اور کم از کم نماز تراویح کا بھی اہتمام کرے گا. اور 6ٹھی فضیلت، تہجد کی نماز کا لازمی اہتمام کرے گا. کتنی بڑی یہ بات بھئی، یہ فضیلت بندہ عام دنوں میں حاصل کر سکتا ہے؟ اتنے کام کوئی عام دنوں میں کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور 7ویں فضیلت یہ کہ وہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے. جب اپنے کام چھوڑ دیے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، تو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار تسبیحات کرے گا. تو بھئی یہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی. یہ تب جب اعتکاف میں بیٹھیں گے یہ تمام نعمتیں، تمام رحمتیں ہم حاصل کر لیں گے. اور کتنی برکات ہیں. اور آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. فرمایا کہ عام دنوں میں قرآن پاک کا 1 حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 3 حرف ہیں، بلکہ الف 1 لام 1 میم 1، الف لام میم پر تمہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور رمضان کے مہینے میں 10 سے لے کر اللہ 70 تک دیتا ہے، 70 سے لے کر 700 تک دیتا ہے. 700 سے لے کر واللہ یؤتی من یشاء من عبادی بغیر حساب.
اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ تو ہم قرآن پاک رمضان میں پڑھیں گے کتنا قرآن پاک، جب بیٹھیں گے یہاں تو قرآن پاک دن رات پڑھیں، دن رات قرآن پاک کی تلاوت کریں تو لگا لیں ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو کبھی سوچا اس کے بارے میں آپ نے کہ آخری عشرے کی کتنے فضائل ہیں؟ یہ اعتکاف کے لیے نہیں، جو گھر میں ان کے لیے بھی ہے۔ تو میں اس لیے خدا را اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ یہ لمحات رمضان کے بار بار نہیں آئیں گے، آخری عشرے کی برکات کی رحمتیں بار بار ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو ماہ رمضان کے مہینے کو پائے، اللہ سے توبہ کر کے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اور اپنی بخشش کروا لے۔ اور فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جو ماہ رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو تمام بھائی کوشش کریں گے اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی نیت کریں، جو بھائی بیٹھ سکتے، جو نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی اپنے ان ایام کو قیمتی بنائیں۔ کم از کم جو 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ تو 5 راتیں آپ لازمی جاگیں۔ ویسے عموماً 11-12 بجے سوتے ہیں، ہماری مصروفیات، خبریں ہوتی ہیں، دیگر کام ہوتے ہیں، سنتے سنتے 12 بج جاتے ہیں۔ اگر 5 راتیں اللہ کے لیے ایک سال میں جاگ لیں، بھائی 5 راتیں اگر ہم شب بیداری کر لیں، اگر شب قدر کی رات کو پا لیں تو اس سے بڑی کون سی بات کہ 1000 مہینوں کی عبادت کا اسباب ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ من كل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ اللهم انك تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللهم انك تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہ